الرحمن الرحیم۔ جس جگہ میں ہم کھڑے ہیں یہ جگہ 1980 میں ہماری مرکزی جامع مسجد مینڈر کے امام اور خطیب اور علاقے کے مفتی اعظم مفتی غلام رسول صاحب جو ہماری تنظیم کے جموں کشمیر کے مفتی تھے، اس وقت علماء کی تنظیم کے مستند عالم تھے، اور انہوں نے ڈی سی صاحب پنچ کو ایک درخواست دی اور اس کی روشنی میں ڈی سی صاحب نے یہ جگہ 10 مرلے بغرض درسگاہ اسلامیہ الاٹ کی، اور الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک وہ ریکارڈ درسگاہ اسلامیہ کا بدستور چلا آ رہا ہے۔ اور اس پر میں نے یہاں کی اپنی ریمیہ ڈپارٹمنٹ کو میں نے اپنے بیان میں بھی ایک مبارک دی ہے کہ انہوں نے اپنے اس ہمارے ریکارڈ کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلکہ من و عن ریکارڈ اسی طرح درسگاہ کا جیسا تھا ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ ہم اس پر پھر مبارک دیتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے ایک بات کہی کہ بیچ میں مداخلت ہوئی اور وہ مداخلت ناجائز تھی، وہ بیجا مداخلت کی، اور اس وقت ہماری چیئرپرسن اندرابی صاحبہ جو اس مسئلے سے انجان تھی، اور ان کو کچھ لوگوں نے گمراہ کیا اور آ کر ربن کاٹا گیا اپنی بابا کے لیے، حالانکہ یہ جائز نہیں تھا، یہ ناجائز تھا، اور ساری عوام اس کو جانتی ہے اچھی طرح، آپ مینڈر کے لوگ بھی جانتے ہو کہ یہ جگہ درسگاہ اسلامیہ کی ہے۔ اور اب اگر اس میں کوئی آدمی اگر ذاتی طور پر اس کو الاٹ کرانا چاہے اپنی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے، یہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کے حق میں اس کے خلاف ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ حق پر مبنی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اوقاف کے ذمہ دار حضرات اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور ہم ان کو کورٹ میں لے گئے، ہائی کورٹ جموں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور ان کا وکیل جا کے وہاں سلنڈر ہو گیا کہ ہم وہاں کچھ نہیں بنائیں گے۔ اگر ہائی کورٹ میں جا کے بیان دیا ہم کچھ نہیں بنائیں گے، پھر الاٹمنٹ کا 6 ماہ دارد، ہم سمجھتے نہیں یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سی کھچڑی ہے جس میں نہ میٹھا ہے نہ نمک ہے نہ کچھ ہے، اس لیے ہم ایسی کھچڑی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جگہ درسگاہ کے نام پر تھی، ہے اور رہے گی، اس میں کوئی مداخلت کسی قسم کی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں کے جو ذمہ دار حضرات اوقاف کے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر جامع مسجد مینڈر کے امام نے اگر اپنے بلبوتے پر اپنی کمیٹی کو ساتھ رکھ کر قبلہ پیر باغ علی شاہ صاحب کو اپنے ہمراہ لے کر یہ جگہ خالص درس کے لیے الاٹ کرائی، وہ اپنے لیے بھی مانگ سکتے تھے۔ اگر درس کے لیے الاٹ کرائی تو خدا کے لیے ایک عالم کے نظریے کو، عالم کی قربانی کو آپ ڈبونے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اور پھر اس کو مسخ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، ایسا نہ کرو۔ ہاں، ایک ہاتھ سے آدمی دیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے لیتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اوقاف سے، آج تک لگ بھگ 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اوقاف نے مینڈر جامع مسجد کی تعمیر میں اس مدرسے کے استادوں کو، مدرسے کے طلبہ کے خرچے کو آج تک کوئی پیسہ دیا؟ وہ اپنا ریکارڈ بتائیں، وہ ریکارڈ بتائیں اگر پیسہ دیا۔ اگر عوام کے چندے پہ مسجد بنی، عوام کے چندے پہ علماء رکھے ہوئے ہیں، عوام کے چندے پہ بچے کا لنگر چل رہا ہے، بچوں کا درس تدریس چلتا ہے، اور جو بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ مدرسے کی پراپرٹی نہیں ہے۔ میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے عالی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہ مسجد کی پراپرٹی ہے، ہمارے پاس مدرسے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جگہ مدرسے کے نام پر الاٹ ہے اور مدرسے ہی کے نام پر رہنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بولنے کی، صحیح عمل کرنے کی اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اگر کہیں بھٹک گئے، بھول گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔